23ویں پارے کے اختتام پر اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اللہ کا فرمان انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بے شک آپ بھی میت ہیں اور بے شک یہ بھی میت ہیں، اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون، تم جھگڑا کرو گے، وہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں باتیں ہوں گی۔ یہ میت کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہے، عربی میں بھی استعمال ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہے، اردو میں بھی استعمال ہے میت کا لفظ۔ اور میت کس کو کہتے ہیں؟ میت زندہ کو نہیں کہتے، میت زندہ کو نہیں کہتے کسی بھی زبان میں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ زندہ ہو اور اس کو کوئی کہے میت، بلکہ میت اس کو کہتے ہیں جو فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ایک فرق یہی ہے کہ اللہ پر موت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہے، یہ فرق ہے بنیادی۔ اور اللہ معبود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے۔ معبود ہوتا ہی وہ ہے جس پر موت نہ ہو، اور جس پر موت ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر رب کائنات نے اس بات کو واضح کیا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی زمین کے اوپر ہے وہ فانی ہے، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات وہی باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات وہ باقی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ان تمام آیاتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء پر جو موت آتی ہے وہ ایک آن کے لیے آتی ہے۔ یہ ان کی بات ہوتی ہے کہ موت تو آتی ہے لیکن ایک آن کے لیے آتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جو موت آئی ہے، اب ایک آن کا تعین کون کرے گا؟ بھی ایک آن کتنا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، یہ ایک آن کا تعین کون کرے گا؟ اور یاد رکھیں آپ کی معلومات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن صبح کی نماز کے بعد فوت ہوئے ہیں، سوموار کے دن صبح کی نماز کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھی، مسجد نبوی میں نہیں پڑھی، بلکہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور آپ نے پردہ ہٹایا اور دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ کر مسکرا پڑے خوشی سے۔ کیوں کہ جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہو چکا، اور اپنے شاگرد تیار کر لیے، اور اب آپ کے مشن کو وہ شاگرد آگے چلا رہے ہیں، اور سارے کے سارے ایک کے پیچھے متفق ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے۔ تو سوموار کے دن آپ فوت ہوئے، سوموار سارا دن گزرا، منگل سارا دن گزرا، اور بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے۔ تو یہ آن کتنا ہوگا؟ سوموار، منگل، بدھ کے دن تدفین ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر نبی علیہ السلام ایک آن کے لیے فوت ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، تو نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہی دفن کر دیا؟ زندہ تو دفن نہیں کی۔ محترم ساتھیوں، اگر نبی علیہ السلام زندہ تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا یہ کیوں کہہ رہی تھیں، صبت علیہ مصائب لو انہا
صبت الایام سرن لیالیا، جو آج میرے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر یہی پہاڑ دنوں کے اوپر ٹوٹتے تو دن رات بن جاتے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام غمگین تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو پھر وہ کیوں غمگین تھے؟ ازواج مطہرات غمگین تھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو وہ کیوں غمگین تھیں؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ تمہیں کس طرح یہ بات آسان لگی اور تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، یعنی کہ اس قدر غمگین کہ صحابہ کرام کے دماغ کے اوپر بھی اثر ہو گیا۔ اور آپ کی موت کا سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ یعنی اتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے لیے لفظ موت کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اتفاقاً ان کا ایک گھرانہ باہر تھا، وہاں سے وہ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر کھڑے ہوئے، پھر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت باہر موجود تھی، آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اور پھر کہا الا سنو لوگو سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لو، جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں ہے۔ تو یہ فرق بتایا کہ نبی اور اللہ کے درمیان یہ فرق ہے۔ محترم ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، اور یہ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، کبھی کس سے بات ہو تو آپ بات کریں، جو بھی فوت ہوتا ہے وہ آگے زندہ ہی ہے، جو بھی فوت ہو رہا ہے وہ آگے زندہ ہی ہے۔ آگے یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ نہیں ہے، آگے سب کے لیے زندگی ہے، لیکن زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے سجین اور ایک ہے علیین۔ جو اچھے ہیں نیک ہیں وہ علیین میں ہیں، اور جو برے ہیں گندے لوگ ہیں وہ سجین میں ہیں۔ اور پھر علیین میں وہ جو زندگی ہے وہ بے مثال زندگی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، برزخ میں زندہ ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ زندہ ہیں اور وہ جمعرات کو آتے ہیں، کسی کے سوا مہینے کے بعد آ جاتے ہیں، کسی کے بعد سال کے بعد آ جاتے ہیں، اور کسی کے روزانہ ہی آ جاتے ہیں، اور آتے اکثر مولویوں کے پاس ہیں۔ جمعرات کو بھی مولوی سے تعلق ہے، سوا مہینے کے بعد بھی مولوی سے تعلق ہے، سال کے بعد بھی، اور اگر کوئی زیادہ امیر ہو تو روزانہ بھی آ جاتا ہے، اور آتا مولوی کے پاس ہے۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، پاؤں سے ننگا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز مانگ رہی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ نظر مولوی کو آتا ہے۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ ننگا وہ ہے اور کپڑے مولوی کے پاس، ننگا وہ ہے جوتے مولوی کے پاس، ہاتھ وہ پھیلا رہا ہے، پیسے مولوی کو بھی۔ چلو اگر وہ نظر بھی آ رہا ہے ایسے اس کو، تو کسی ایسے آدمی کو دو جو مستحق ہے۔ یہ سب کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹ کا کیا ہے مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی فوت ہو گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں، لمبا نہیں کرتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہوئے تو پیچھے ان کی بہنیں تھیں، بھائی صرف اکیلے تھے، اور والدہ کا ساتھ بھی نہیں تھا، اکیلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کی والدہ بھی نہ ہو، والد بھی نہ ہو، اور بہنیں ہوں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ یہ بھی
کہ والد کے اوپر قرضہ بھی تھا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کو بیک وقت 3 پریشانیاں تھیں، والد والدہ ساتھ اٹھ گیا، بہنوں کا مسئلہ اور والد کا قرضہ، اس وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا جابر تجھے ایک بات بتلاتا ہوں۔ کہنے لگے جی، کہنے لگے تیرا والد اللہ کے پاس پہنچا ہے اور تیرے والد کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے، کلم اللہ اباک کفاہن، تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی ہے، کوئی درمیان میں پردہ نہیں، کوئی درمیان میں اور نہیں، آمنے سامنے اللہ پاک نے تیرے والد سے بات کی ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا کہ مانگ عبداللہ جو مانگنا ہے۔ کون ہیں یہ کہنے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانگ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو مانگنا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ میں کیا مانگوں، اتنا کچھ انعام، کتنا انعام کہ شہید کی جب گردن کٹتی ہے تو اس میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں لذت نہیں ہے، اتنے انعامات شہداء کے لیے، تو میں کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو مانگ۔ جب بار بار اللہ نے کہا تو پھر جابر رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا میری یہی چاہت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دو، اور اس گردن کٹوانے میں جو لذت ہے وہ لذت میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے آگے سے کہا کلا عبداللہ یہ نہیں ہے رضی اللہ، حالانکہ خود اللہ نے کہا تھا بھی مانگو، خود اللہ نے کہا تھا، اور عبداللہ نے اللہ کے کہنے پر مانگا، اور اللہ نے آگے سے جواب دیا کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ایک بندے نے، اللہ کے بندے نے کہا کہ مجھے بھیجو، تو اللہ نے اس کو تو نہیں بھیجا، اور مولوی کے پاس ہر جمعرات کو آ جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عقل سے کام لو، مولویوں کے جال میں نہ پھنسو۔ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ خراب ہے ان کا، جب تک ان کا پیٹ صحیح نہیں کرو گے اس وقت تک ایسے مسائل میں الجھ جاؤ گے، کوئی بھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ بس جو چلا گیا اس نے پھر آگے ہی جانا ہے، اس نے پیچھے نہیں آنا، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے اگر آگے اعلیٰ مقام ہے تو پیچھے کا پھر ان کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا۔ انک میت و انہم میتون، اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ بے شک آپ میت ہیں، آپ میت ہیں، تو میت کا لفظ اللہ نے بول دیا۔ اور اگر آج کوئی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ توہین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ ہمارا عقیدہ وہ بنائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔